اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کے سبت کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذین اعتدوا منکم فی السبت، وہ لوگ جو ہفتے کے قانون میں حد سے زیادہ تجاوز کر گئے تھے۔ ابھی ہفتے کا قانون یہ سبت کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ انہوں نے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی، ہفتے کے دن انہوں نے کوئی کاروبار کا کام نہیں کرنا۔ یہ ایک دریا کے قریب بستی تھی جہاں پہ ان کو یہ منع تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑے۔ تو ہوتا ایسے تھا کہ مچھلیاں جو ہیں وہ پیر سے جمعہ اور اتوار کو کنارے کے قریب نہیں آتی تھی، ہفتے کو بہت زیادہ چھلانگیں مارتی تھی، پانی سے باہر آ کے دکھاتی تھی، کیونکہ مچھلیوں کے اندر بھی یہ حس ہے کہ جہاں پہ ان کی افزائش، جہاں پہ ان کو نقصان ہو رہا ہو وہاں سے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ تو شاید انہوں نے خود بخود ہی یہ سمجھ لیا کہ ہفتے کے دن ہم زیادہ پکڑی جاتی ہیں تو ہم نہ جائیں، یا یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں آنا شروع ہوگی کنارے کے قریب۔ تو بنی اسرائیل نے اس کا کیا حل نکالا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جمعے کے دن گڑھے کھود دیے کنارے کے پاس کہ جو مچھلیاں آئیں وہ گڑھے میں آ کے پھنس جائیں ہفتے کے دن، اور اتوار کے دن وہ جا کے ان مچھلیوں کو نکال لیں۔ تو اب ٹیکنیکلی انہوں نے ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کیا، ٹیکنیکلی ہفتے کے دن وہ مچھلیاں نہیں پکڑے، لیکن اصل میں وہ پکڑ رہے ہیں مچھلیاں ہفتے کے دن۔ تو انہوں نے کیا انہوں نے اس حکم کی روح ختم کر دی، جو اصل حکم تھا اس کو ختم کر دیا۔ بظاہر اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں کہ ہم ہفتے کے دن تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا، بول تو سکتے ہیں کہ ہم نے ہفتے کے دن ایکچولی تو کوئی کام نہیں کیا، ہم نے تو جمعے کو گڑھے کھودے تھے، لیکن جو اصل حکم تھا کہ اپنی روزگار، اپنے معاش کے بارے میں سوچو بھی مت، معاش کی طرف کوئی دھیان نہ دو ہفتے کو، اس کو پامال کر دیا۔ اور یہی حال ہمارا آج ہے مسلمانوں کا۔ ہم لوگوں نے اللہ کے احکامات کو صرف بظاہر طور پر پورا کرنے کی کوشش کی ہوئی آج کل۔ جیسے کہ زکوٰۃ میں آپ لوگوں کو شاید علم ہو کہ لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ عورت کا جو زیور ہے اس کو اگر سال میں ایک دفعہ استعمال کر لیا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ سال میں ایک دفعہ اس زیور کو ضرور پہن لیتے، بے شک وہ گھر میں ہی پہن کے پھریں، پہن لیا زیور، اس کی زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ ایک ہیلا بہانہ ڈھونڈ لیا اس کے اندر زکوٰۃ نہ دینے کا۔ بظاہر طور پہ شاید یہ ٹھیک ہو، لیکن اس کی روح ختم ہو گئی۔ اللہ کا جو حکم تھا، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر کچھ لوگ تو اتنے آگے نکل گئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر پراپرٹی اپنے نام ہو تو سال پورا ہونے سے پہلے اپنی بیگم کے نام کر دیتے ہیں، اور اس کا سال پورا ہونے سے پہلے پھر اپنے نام کر لیتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ اس پراپرٹی پہ سال تو پورا نہیں ہوا تو زکوٰۃ تو نہیں بنتی۔ تو اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے ہم لوگوں نے احکامات کو جھٹلانا شروع کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم اور بڑے سارے احکامات میں اسی طرح کے ہیلے بہانے نکالتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک پوری کتاب شاید بنا لی ہوئی ہے ہیلے بہانوں کی، جو کہ ہم ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی طرف سے دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، لیکن اصل میں ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے لیے اس کی سزا کیا تھی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اس واقعے میں کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ اصل میں بندر بن گئے تھے، ان کی شکلیں ہی بندر والی بن گئی تھی، اور کچھ کی یہ ہے کہ ان کی فطرت اور ان کی انٹرنل حالت جو ہے وہ بڑی زیادہ گری ہوئی ذلت والی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ان کو چند دن بعد ہلاک کر دیا گیا تھا۔